السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خدا کا شکر۔ آپ سے یہ سوال کرنا تھا، یہ جو سورہ فتح میں جو آیت ہے، سیکنڈ آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ کا مَا وہ تَأَخَّرَ، اس میں امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں اہل مکہ والے جو تھے ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرم تھے، ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن میں مجرم تھے، ان کے ذہن میں یہ ان سے بڑا مجرم تو کوئی تھا ہی نہیں۔ ان کے جوانوں کو قتل کیا، ان کے سرداروں کو قتل کیا ہے، ان کے دین کو باطل قرار دیا ہے، تو ان کے ذہن میں جو گناہ ہے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو ان سے پاک کرنے کا یہ ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شرع میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں جو گناہ تھے فتح مکہ کے وقت، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ڈکلیئر کیوں کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعی معاذ اللہ کوئی کوتاہی تھی؟ عرض کر رہے ہیں نا کہ ان کے نزدیک جو ان کے بقول گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے دور کیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر اس آیت کے متعلق ہے، یہی ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ ان کو بتانے کے لیے تھا، ان کے بتانے کے لیے کہ ان کے جو دبے لگاتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہت پر، ان کی دامن پر، ان کی شخصیت پر ٹکنے والے نہیں ہیں۔ اور حکم کرو۔ بس یہی پوچھنا تھا۔ خدا السلام علیکم بھائی، بات کریں؟ السلام علیکم جناب آغا اللہ یاری۔ اردو میں بات کریں بھائی؟ میں اردو میں بات کروں گا کیونکہ میرا اردو بھی اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں اصل میں افغانی ہوں، آپ کو میں فالو کرتا ہوں۔ اوکے 12-13 سال ہو چکے، 8-9 سال ہو چکے کہ میں آپ کو فالو کرتا ہوں۔ اصل میں افغانستان سے ہوں، نواسط کے بیچ سے الحمدللہ شیعہ، الحمدللہ لوگر سے، آپ پہچانتے ہو۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے بارے میں اگر ممکن ہو تو وہ ریفرنس دوبارہ آپ دیں گے، کیونکہ میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں کبھی ان لوگوں کے ساتھ کر دو نا بھائی، ریپلے کر دو۔ میں کیوں دوبارہ دکھاؤں؟ وہ ریپلے کرنا آپ کے لیے آسان ہے نا، وہ اس کو پیچھے لے کے آؤ، دوبارہ دیکھو۔ اور ریفرنس نے دیا نا، وہ اس کو دوبارہ ریپلے کر دو بھائی۔ دوبارہ ریفرنس ایک تو نہیں دیا کہ ایک دیا۔ اوکے، بہت مہربانی آپ، خدا حافظ۔ یہ بھی جو ہے نا عزیزو، آپ کے فون کالز لیتے ہیں، یہ بھی خود بھی اللہ کی جانب سے ایک امتحان ہے بڑا۔ کوئی فون کام کا کوئی فون آیا آج بھائیو؟ کام کا کوئی فون کیا تم لوگوں نے؟ بس 1-2 نے کام کا فون کیا، باقی وہی دوبارہ تقریر کرو۔ ہم دوبارہ ہم نوٹ نہیں لیا، ہم نے نوٹ نہیں لیا، دوبارہ تقریر کرو۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ یا علی مدد، آپ کے لیے بھی دوبارہ تقریر کر رہے ہیں بھائی، مس ہو گیا بات؟ نہیں، بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ تعریف سن کے بہت تھک چکے ہیں، لیکن ہمارا تعریف کرنے کے بغیر آپ کے گزارا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کے بہت عاشق ہیں، بہت فین ہیں۔ یہ جو دوسرے ملکوں میں کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان والوں کو آپ کی قدر نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ جیسے مولا کا ذکر کرتے ہیں اور دشمنان اہل بیت کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ایسے علماء بہت کم ہیں، تو آپ کی پاکستان میں بہت ویلیو ہے۔ پاکستان میں آپ کو بہت دعاؤں میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ مولا کو ترقی دے، سلامتی دے آپ کی اولاد کو، اور آپ جیسے ہی عالم آپ کی اولاد سے مولا جاری و ساری رکھے انشاءاللہ۔ بالکل پاکستان کے بارے میں ایسے نہیں سوچنا، پاکستان میں آپ کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، اور روز ہزاروں لاکھوں بندے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، ٹھیک ہے، خدا آپ کو تو سلامتی بالکل دے۔ آپ پاکستان بہت محبت کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا، یہ جو یعنی مقصرین قسم کے لوگ، ان سے بیزار ہے، بہت عزادار، کیونکہ یہاں پہ اکثریت ماتمیوں کی ہے، اور وہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ مولا حسین کو، آل رسول کو، پاک سیدہ کو، مولا کائنات امیر المومنین کو ماننے والے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور کبھی نا یہ جو کبھی سر یہ جو مطلب، حالانکہ آپ نے بیان تو کر دیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ جو کبھی فدق کا مسئلہ اور یہ مطلب جو پاک سیدہ کے گھر جلایا گیا، اس کے بارے میں بھی تھوڑا زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ نے حالانکہ کی ہوئی گفتگو کرنی ہے آپ نے، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بہت کم صحابہ تھے جو تھے، ان کے بارے میں بھی وضاحت اور ان کی بھی تفصیل بیان کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ باذن اللہ۔ بہت مہربانی آپ کے ساتھ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دعاؤں میں ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، تو مولا آپ کو سلامت رکھے، پنجتن با خیر کرے جی۔ بہت مہربانی، یا علی مدد، یا علی مدد، خدا آپ کو عزت دے، خدا سلامتی دے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ پاکستان والے جو ہیں 1000 پوسٹر چھاپ دیں، 1000 پوسٹر چھاپ دو، اس یوٹیوب چینل کا نام لکھ دو، اپنے مبارکوں شیعہ محلوں میں لگاؤ تاکہ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سپورٹ کرتے ہیں لاکھوں لوگ، ایک پوسٹر بھی کسی نے نہیں چھاپا، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لاکھوں لوگ یاد کرتے ہیں بھائی،
وہ آپ لاکھوں لوگ یاد کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں کیا؟ اگر محبت کرتے ہیں، وہ تعریف کرنے سے کوئی مجھے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تم اس چینل کو آگے بڑھاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ شیعہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ وہ اپنے دین سیکھ لیں۔ پوسٹر بناؤ شیعہ محلوں میں، رات کو لگاؤ، تاکہ کوئی آپ 100 200 300، اس میں کیا خرچہ ہوتا ہے پوسٹر چھاپنے میں؟ پوسٹر چھاپنے میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں، کوئی خرچہ ہے؟ اور جہاں پہ نواز شریف کا، عمران خان کا پوسٹر لگا نا شیعہ محلوں میں، اس کے اوپر لگاؤ پوسٹر، لگاؤ کہ یہ یوٹیوب چینل ہے، یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ کے مذہب کے مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اس کو دیکھا کرو مومنین، کہ لوگ دیکھ لیں، دیکھیں۔ تو لاکھوں لوگ جو تعریف کرتے ہیں، اس لاکھوں میں سے 2-3 آدمی جو ہیں وہ یہ سر پوسٹر چھاپ ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیونکہ لاکھوں لوگ امام حسین علیہ السلام کو بھی خط لکھے، ٹھیک ہے نا۔